بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ رمضان ہے اور میں نے مجلس کا آغاز مشہور سورہ انا انزلنا کی اس آیت سے کیا، جان بوجھ کے کیا کہ رمضان میں ایصال ثواب کیسے کرنا چاہیے، اس لیے کہ رمضان ایک ایسا مہینہ ہے کہ جس میں ہر مسلمان یہ چاہتا ہے کہ اس کے اوپر رحمت آئے، مسلسل وہ رحمت کی دعا کرتا ہے، اور اللہ کا وعدہ بھی کہ یہ وہ ماہ ہے کہ جس میں میں تمہارا میزبان ہو جاؤں گا، میں تمہارا ہوسٹ ہو جاؤں گا، تم میرے مہمان ہو جاؤ۔ اور اللہ سے بہتر کون ہوسٹ ہو سکتا؟ وہ ہر وجہ سے آپ کو ٹیک کیئر کرے گا، اس سے بہتر کوئی ہوسٹ نہیں ہو سکتا جیسے اللہ۔ اسی رمضان میں کہ جو ٹوٹل بلیسنگ رحمت کا مہینہ ہے، یہ روزہ پریکٹس کا نام نہیں ہے، روزہ اپنے آپ کو چینج کرنے کا نام ہے، اپنے آپ کو ریفائن کرنے کا نام ہے۔ اس لیے کہ اللہ کہتا ہے کہ روزے سے تم کو تقوی حاصل ہوتا ہے، روزے رکھے اس لیے کہ تم تقوی کو حاصل کرو، تم پائز بن جاؤ۔ تو اسی ماہ میں پہلی رمضان سے 29 رمضان تک، یہ 29 یا 30 ڈیز جو بھی ہوں، اس میں اللہ نے ایک رات رکھی ہے، ایسی ایک ہی رات، وہ رات بھی مغرب سے شروع ہوگی صبح فجر تک ختم، جو رمضان کا پیک ہے۔ ہر چیز اسی رات میں ملنے والی ہے، آپ جتنی یہ محنت کرتے ہوئے جا رہے روزے، اور جب یہ رات آئے گی تو یو کین چینج یور ڈیسٹینی۔ میں اتنی بڑی بات بول رہا ہوں، ڈیسٹینی تو کوئی حقیقت نہیں ہے، یو کین چینج یور لائف، یو کین چینج یور ڈیسٹینی۔ ٹوٹل رحمت کمنگ ایئر کا ٹوٹل بجٹ جو آپ کا ہے وہ اس رات کو ملے، وہ رمضان کی رات ہے، ایک رات، ایک دن رکھا، ایک رات رکھی، یہ رات میں ابھی اس رات کے بارے میں بتاؤں۔ اور دن کون سا ہے؟ وہ روزہ عرفہ ہے۔ پورے 365 ڈیز میں اللہ نے ایک رات اور ایک دن بھی اتنا چھوٹا ہے، ظہر سے شروع ہوگا، زوال سے شروع ہوگا، مغرب پہ ختم۔ اگر اس دن میں یا اس رات میں جو کمنگ نائٹ آنے والی ہے رمضان کی، ڈراپس آف واٹر کے اتنے پانی کے خطرے جو کاؤنٹلیس، اتنی بھی اگر آپ کی حاجات ہے اللہ پورا کرے گا۔ یہ میں نہیں بول رہا، معصوم کے جملے۔ آسمان پہ جتنے ستارے سٹارز جو کاؤنٹلیس، اتنی بھی اگر حاجت، کسی کی اتنی حاجات نہیں، اتنی بھی تمہاری دعائیں ہیں تو اس رات میں قبول ہوگی۔ ذروں کے برابر کا جو بھی کاؤنٹلیس کا اتنے اگر دعائیں ہیں تو پوری ہو۔ وہ رات صرف اس لیے رکھی گئی کہ تمہارے گناہ معاف ہو جائے۔ ہمارے ذہنوں میں یہ بات ہی نہیں ہے کہ میرے بھی کوئی گناہ ہے۔ دوستو یاد رکھو، گناہ معاف ہوں گے تو رحمت نازل ہوگی۔ اللہ کی جو رحمت، ہماری جو دعا قبول ہوتی ہے، جب گناہ معاف ہوتے تو ہماری دعائیں قبول ہوتی۔ پہلی چیز یہ کرنا کہ ماہ رمضان اپنے گناہوں کو معاف کروا لیں۔ اب آپ جملہ سنو، امام کا جملہ، عابد بالرامی کا جملہ نہیں، میرا معصوم امام کہتا، معصوم امام کہتا کہ اگر کسی کے گناہ خدا نہ خواستہ کسی کے گناہ شب قدر میں معاف نہ ہو تو then he has to wait till روز عرفہ۔ کتنی بڑی بات کہ یہ گارنٹی ہے اس رات میں، شب قدر میں تمہارے گناہ معاف۔ تو اسی رات کی اس آیت سے میں نے اپنے مجلس کا آغاز کیا کہ وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ یہ میرے جملے نہیں ہے، قرآن مجید ہے، اللہ کہہ رہا کہ وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم کیا جانو یہ رات کیا ہے۔ یو ڈونٹ نو اباؤٹ دس نائٹ، اللہ بول رہا کہ تم کیا جانو یہ رات کیا ہے، تم جان ہی نہیں سکتے۔ مثال دی گئی 1000 مہینوں کی، 1000 منتھس کی ایک مثال دی گئی کہ 1000 منتھس کے برابر یہ ایک رات، وہ بھی ایک ایگزامپل ہے۔ ایکچولی اس رات کے معرفت کو کوئی جان ہی نہیں سکتا۔ اس رات کو لے کے جا کے ملایا گیا شہزادی کونین مادر حسنین سے، کہ جیسے مادر حسنین کا بی بی مظلوم بی بی زہرا کی معرفت کو کوئی حاصل نہیں کر سکتا، اسی طرح شب قدر کی معرفت کو کوئی حاصل نہیں کر سکتا۔ تو دوستو، تو اس رات میں ہمارے گناہ معاف ہو۔ اب ہم کیا کرنا اپنے مرحومین کے لیے؟ ایصال ثواب۔ اب میں ایصال ثواب پہ آ گیا کہ ہم کو کیا کرنا ہے، کہ صرف اپنے گناہ معاف کروانا ہے؟ نو، اپنے گناہ تو 100% معاف کروانا، 100% معاف کروانا ہے۔ اپنے گناہ تو ہم معاف کروا رہے، لیکن اب اولاد کے اوپر فکر، اولاد کی ذمہ داری، ریسپانسبلٹی ہے اولاد کی کہ اپنی ماں اپنے باپ کے بھی گناہ معاف کرواؤ۔ یہ مت بولو کہ باپ کو مر کے 10 سال ہو گئے، 20 سال ہو گئے۔ ڈونٹ ٹیل می 20 ایئرس 30 ایئرس ہو گئے ہمارے پیرنٹس کو مر کے، اب کیا معاف کروانا؟ نو، ہر شب قدر کو
جس طرح تم اپنے میری طرف دیکھیں, لک ایٹ می, جس طرح تم اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرتے, جس طرح تم اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے اس رات کی رحمت کو لینا چاہتے, اگر اس رات کی رحمت نہیں ملی تو وہ بدنصیب انسان ہے. We have to prepare ourselves. اپنے آپ کو تیار کرو پہلی رمضان سے 19 رمضان تک, 3 راتیں 19, 21 اور 23. یہ تینوں راتوں میں کوئی ایک رات شب قدر کی, تو اپنے آپ کو ٹوٹل پریپیئر کرنا, ٹوٹل تیار کرنا اس رات کے لیے, کہ وہ رات ایسی تیاری کرنا کہ دل میں خوشی ہونا. اور خود اکیلے تیاری مت کرو, اپنے بچوں کے ساتھ تیار کرو. talk to them, sit with your kids, بات کرو, بولو بیٹا دیکھو big night is coming. کتنی اللہ کی بارگاہ میں فارگیونیس کی دعا ہے اس رات کے لیے. تو اس رات کے لیے تیاری کیسے کرنا, ایک ریلیکس ہو کے مت کرو, چلو میرے تو معاف ہو جائیں گے, یہ غفلت میں مت رہو, یہ اگنورنس میں مت رہو کہ میرے معاف ہو جائیں گے. ہم کو معافی مانگنا ہے. معصومین نے امام علی جیسی پرسنالٹی, علی جیسا بندہ اللہ کا, جس کی محبت ایمان ہے, جس سے بغض کفر و نفاق, کہ جو اللہ کا افضل ترین بندہ, علی سے بڑا کوئی نہیں, میرے مولا سے بڑا کوئی نہیں. وہ علی اللہ کی بارگاہ میں ہاتھوں کو اٹھا کے اس دن دعا کر, وہ میرا مولا ہاتھوں کو اٹھا کے تڑپ کے بول رہا کہ پروردگار تیرے اس بندے کے دامن میں کچھ نہیں ہے. کون بول رہا ہے؟ وہ علی بول رہا کہ جس کی محبت ایمان ہے, واجب ہے. وہ میرا مولا تڑپ کے بول رہا اس رات کے لیے کہ جو بھی مجھے سن رہا پلیز بول رہا, یہ ماہ رمضان میں امام علی کی وہ مناجات پڑھو. آپ گوگل کریے مناجات امام علی, آپ کو مل جائے گی. انگلش میں بھی ہے, اردو میں بھی ہے, عربی میں بھی ہے, فارسی میں بھی ہے. اپنی زبان میں پڑھو. ذیشان حیدر جوادی مرحوم نے ماہ رمضان کے جو اعمال کی کتاب لکھی اس میں ٹرانسلیشن بھی کیا, آپ کو گوگل پہ انگلش میں مل جائے گی. یہ وہ مناجات ہے مولا کی جو امام علی اللہ کی بارگاہ میں اس رات کو بیٹھ کے مانگ رہے. آپ صرف پڑھو تو اگر آپ کے سینے میں پتھر ہے تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے کہ یہ کون بول رہا, کس طرح مانگ رہے مولا. وہ مناجات, ہاں بہت چھوٹی سی مناجات, that can change your life. عجیب مناجات ہے مولا. تو اس رات میں صرف گناہوں کی معافی ہے. تو میں اپنے لیے تو ہم مانگ رہے, ہر آدمی مانگے گا انشاءاللہ, لیکن صرف اپنے لیے نہیں مانگنا. اس رات کو جیسے میری طرف دیکھے, جیسے تم اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہے کہ پروردگار forgive me, معاف کر دے, and give me something. اس رات میں سب مانگتے کہ اللہ we need your blessing, ہم کو تیری blessing چاہیے, تیری رحمت چاہیے. سب مانگتے ہو نا, جس طرح تم مانگ رہے نا اسی طرح تمہارا باپ, تمہاری ماں, تمہارا بھائی, تمہاری بہن لحد کے اندر سے ہاتھوں کو اٹھا کے کہ پروردگار کاش میرا بیٹا میرے لیے کچھ کر دے, میری بیٹی میرے لیے کچھ بھیج. اس رات میں اپنے مرحومین کو, ڈونٹ فارگیٹ یور مرحومینز, ڈونٹ فارگیٹ یور ڈیڈ, ان کی اولاد کا بول رہا. اس رات میں تم اپنے باپ کی ڈیسٹنی بدلنا. اس لیے کہ دوستو جب نیچے لٹاتے nobody knows, کچھ نہیں معلوم ہے کہ کون کس حالت میں. اللہ رحم کرے, بس سوائے رحم کے, سوائے اللہ کی مرضی کے کچھ نہیں. یا رحمانو یا رحیمو منیمم 18 ٹائمز پڑھو, 18 ٹائمز پڑھو. یا غفور الرحیم پڑھو. یہ اللہ کا عجیب نام ہے. قرآن مجید میں ہزاروں مرتبہ, اتنی دفعہ اللہ نے کہا کہ میں غفور الرحیم. یہ بولو یا تواب الرحیم, یہ بھی منیمم 100 مرتبہ پڑھو, 200 مرتبہ منیمم بتا رہا 18. اس کے بعد ایک نام دیتا. یہ اللہ کا عجیب نام ہے دوستو, یہ اللہ کا عجیب نام ہے. خانہ کعبہ کے اطراف جب آپ جائیں گے عمرے کو, اللہ ہم کو نصیب کرے, وہاں پہ یہ پڑھا جاتا یا عزیزو یا غفار, یا عزیزو یا غفار. اتنا پیارا نام ہے اللہ کا. اگر تم اس کی تسبیح پڑھو تو تمہارے حالات بدل جائیں. یہ ساری چیزیں وہ مرضی کی ہم دعا کر رہے ہیں اللہ سے. تو یہ ماہ رمضان یہ بہترین مہینہ ہے اپنے مرحومین کے لیے, اپنے ماں, اپنے باپ, اپنے بھائی, اپنی بہن مرحومین کو بخشوانے کی. اپنی ذمہ داری سمجھو, اپنی ریسپانسبلٹی سمجھو کہ میں کوئی ایسا عمل کر دوں میرے ماں باپ کے لیے کہ میرے ماں میرے باپ کو فائدہ پہنچے, میرے باپ کو فائدہ پہنچے. اس وقت ہر چیز جب آپ کو پتا ہے
کہ جب مرحوم کو لٹایا گیا ہوگا لحد میں، لحد کو بند کر دیا، اپنے ہاتھوں سے بند کیا، بیٹے نے اپنے ہاتھ سے گریو کو بند کرتا، بیٹا گریو بند ہو جاتی ہے اور واپس آ جاتا، اور واپس آتا وہ بند ہو گئی۔ اللہ اتنا مرسیفل ہے، اتنا مرسیفل ہے کہ اس نے موت کے ساتھ تمہارے عمل کے دروازے کو بند کر دیا، تمہارا عمل کا دروازہ بند ہو گیا۔ اتنا کریم ہے، یہی تو کہہ رہا، بار بار بولو یا کریم ہو، یا رحیم ہو، یا عزیز و غفار، یا عزیز و... وہ کہتا ہے کہ تمہارے عمل کا دروازہ میں نے بند کر دیا، لیکن میری رحمت کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، میری رحمت کا دروازہ کھلا ہوا۔ اب تمہاری اولاد، پلیز غور سے سننا، تمہارا بیٹا تمہاری بیٹی جو تم کو بھیجے گی، ویسے بیٹا بیٹی کی بات کر رہا، ویسے کل مومنین مومنات، جو تم کو بھیجے گی میں پہنچا دوں گا۔ اور ایسا نہیں ہے کہ اگر آج آپ نے مثال کے طور پہ آج یہ رضوی صاحب کی مجلس کی، آج رضوی صاحب کی روح انتہائی خوش ہوئی ہوگی ان کے اولاد سے کہ بہترین تحفہ انہوں نے بھیجا ہے، گفٹ بھیجا ہے، بہترین گفٹ وہ بھیجا۔ سورہ یاسین بھی ہوا کہ جو فشار خبر کو ختم کرتا، اور مرثیہ بھی ہوا، اور مصائب بھی ہوں گے۔ بہترین گفٹ ہے یہ، جو ایصال ثواب کی شکل میں تمہارے باپ کے لحد میں جائے۔ پتہ نہیں آج تمہارے باپ کے درجات کتنے بلند ہو جائیں گے، ان کے گریڈز کتنے بلند ہو جائیں گے، کتنے بیڈ ڈیڈز ریز ہو جائیں گے، وہ امام کی بارگاہ میں کتنا قریب ہوں گے۔ ایک مجلس سے ڈیسٹینی بدل سکتی ہے، ایک مجلس سے۔ تو اس وقت جب تم نیچے لٹاتے اور آ جاتے، اللہ کہتا ہے کہ تم جو بھیجو گے اپنے باپ کے لیے، جو تم بھیجو گے، whatever you send, whatever، یہ نہیں کہ یہ چھوٹا ہے یہ بڑا، مثال کی طرح میں مثال دے رہا۔ ایک سلوات پڑھی آپ نے، صرف میں اولاد کو بول رہا ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ آپ نے پڑھا اور پڑھ کے یہ بولا اللہ اس کا ثواب میرے باپ کو دے دے۔ ایک سلوات کتنی دیر ہوئی؟ not even 1 minute۔ آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ اللہ بولتا ہے کہ ذرہ برابر بھی نیکی کرو گے تو اس کا اجر ملے گا، ذرہ برابر، جو نظر نہیں آتا وہ ذرہ۔ اگر اولاد سے میں مثال دے رہا، یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ایک ہی سلوات پڑھو، 100 مرتبہ پڑھو، بہترین عمل ہے ان کے اوپر رحمت نازل کرانے کی۔ اس وقت اولاد کے ذہن میں ایک ہی چیز، پلیز غور سے سنو، اولاد کے ذہن میں ایک ہی چیز رہنا کہ میں بھیجوں کیا اپنے باپ کو۔ جب تک باپ تمہارا زندہ تھا، باپ جب تک ہمارا زندہ تھا، ہم ملاقات کرتے تھے، ہم فون کرتے تھے، ہم واٹس ایپ اور ای میل کرتے تھے، خیریت پوچھتے تھے۔ اب باپ مر گیا، اب تمہارا یہ واٹس ایپ کا دروازہ بند ہو گیا، ای میل کا دروازہ بند ہو گیا، لیکن ڈورز آر اوپن۔ کیسے؟ تم جب ایصال ثواب کرو گے۔ اب میری بات سنو، میری طرف دیکھو، مثال کے طور پہ تم نے صرف ایک سلوات پڑھی، مثال کے طور پہ تم نے سورہ یاسین بھیجا، سورہ یاسین پڑھا اور پڑھ کے کہا پروردگار اس کا ثواب تو میرے باپ کو دے دے اور سارے مرحومین کو دے۔ تو اور 2 رکعت تم نے وہ نماز پڑھی ہدیہ میت کی، پہلی رکعت میں سورہ الحم کا سورہ اور انا انزلنا، اور دوسری رکعت میں الحم اور سورہ کوثر۔ مشہور نماز میں نے بہت بتائی ہے نماز کو، اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاتا۔ یہ ایک نماز ایسی ہے، حیات القلوب میں علامہ مجلسی کہتے ہیں کہ 70,000 رحمت کے فرشتے، اینجلز اس کے لحد میں جائیں گے۔ یہ نماز کرنا، بیوی کی تسبیح پڑھ کے دعا کرنا۔ تو بارہ جو بھی آپ بھیجیں، جیسا رمضان میں افطار کرانا، آگے چل کے میں بتاؤں گا آپ کو کہ کتنا ثواب ہے اس کا مرحوم کے لیے۔ آپ نے کہا سلوات پڑھی، یاسین پڑھی، آپ نے کہا اللہ اس کا ثواب میرے باپ کو دے، تو لٹرلی نور کا تشت فرشتے لے کے نیچے جاتے، ہمارا باپ، ہمارے مرحومین نیچے، ان کو پتہ ہی نہیں اوپر کیا ہو رہا، بیٹا کس حالت میں، بیٹی کس حالت میں، کچھ بھی نہیں معلوم، وہ اپنی دنیا میں وہاں پہ۔ جب نور کا تشت پہنچتا، اندھیرا ختم ہوتا، رحمت آتی، تو مردہ آنکھوں کو کھول کے پوچھتا کہ بھائی یہ کس نے بھیجا، تو اس کو بتایا جاتا تیرے بیٹے نے، تیری بیٹی نے بھیجا۔ اس کے بعد اللہ بیٹا اور بیٹی کو بتایا جاتا، وہ اتنا خوش ہوتا کہ میری بیٹی مجھے نہیں بھولی، میرا بیٹا مجھے نہیں بھولا۔ اس طرح اس کے درجات بلند ہوتے۔ بہترین عمل یہ ہے کہ انسان جو ہے اپنے مرحومین کے لیے کچھ کرے، تو اس کے لیے بہترین عمل کیا ہے؟
آپ کسی غریب کو کھانا دے دو, کچھ اناج بھیج دو, کچھ چاول بھیج دو, بتا کے نہیں بھیجنا, بول کے نہیں بھیجنا, خاموشی سے بھیجو, بھیج دو. اگر جب کوئی بھوکا افطار میں روٹی ہے تو سحر میں اس کے پاس روٹی نہیں ہے, اور میرے دسترخوان پہ ہزاروں نعمتیں ہیں. اگر تم چاہتے کہ تمہارے روزے بھی قبول ہو, تم یہ چاہتے کہ تمہارے باپ کے درجات بھی بلند ہو, تو بہترین اس میں عمل یہ کہ غریب کو یہ مت بولو ہاں میں تو کرتا ہوں, نو میں کرتا ہوں نہیں. اگر آپ کرتے ہیں تو ایک کو کر رہے نا, دو کو کر رہے نا, تین کو کر رہے, چار کو, زیادہ سے زیادہ کرو. سورہ یاسین ایوری ڈے پڑھو, پوری اولاد کا بول رہا, ایوری ڈے سورہ یاسین پڑھو, اور یہ دعا کرو کہ پروردگار اس یاسین کا ثواب میرے باپ کو دے دے. اور جملے میں غور سے سن, اور اگر کسی کے اوپر فشار خبر ہو, سورہ یاسین فشار خبر کو بچاتا ہے. آپ اس کو ایکسپٹ کرو, اس کو ایکسپٹ نہیں کرو, پھر بول اس کو ایکسپٹ کرو, اس کو ایکسپٹ نہیں کرو. یاسین ایک ایسا سورہ ہے قرآن مجید کا کہ جو فشار قبر کو, تو روز جب آپ قرآن فشار پڑھتے, یاسین پڑھتے, تو یہ دعا کرنا کہ پروردگار اگر کسی مومن کے اوپر پوری دنیا میں فشار ہو رہا تو اس یاسین کی برکت سے اس کے فشار کو ختم کر دے. آپ کو میں مثال دے رہا, آج سے آپ نے شروع کیا, 10 سال تک, مثال کے طور پہ 20 سال تک آپ نے روز سورہ یاسین پڑھا, اس کے بعد آپ کا انتقال ہوا, آپ کا بیٹا لے کے جا کے آپ کو نیچے دفن کر دیا, آپ کی گریو بند ہو گئی, نیچے تو اندھیرا ہے, نیچے تو وحشت ہے. جس کی 2 رکعت نماز ہم پڑھتے ہیں, ابھی رضوی صاحب کے انتقال کے اوپر آپ نے سب نے 2 رکعت, ان کی اولاد نے نماز پڑھی ہوگی, سبھی پڑھتے ہیں 2 رکعت وحشت کی نماز. تو وحشت ہے اسی لیے تو ہم نماز پڑھتے. یہ اس سے ڈینائی مت کرو کہ وحشت نہیں ہوگی, کچھ نہیں ہوگا, میں تو بڑا نیک ہوں, یہ ذہن سے نکال دو. ایک مرجع وقت مرا تو اس کے لیے بھی وحشت کی نماز پڑھی گئی, ایک معمولی شیعہ مرا اس کے لیے بھی وحشت کی نماز پڑھی گئی. وحشت کے معنی کیا, فیئر, وہ خوف, وہ ڈر نیچے جو ہوگا. تو اس کے لیے کہا گیا کہ جب بیٹا لٹائے گا تمہارے لیے کوئی وحشت کی نماز پڑھے یا نہ پڑھے, جو تم نے 20 سال مثال دے رہا جو 20 سال تم نے سورہ یاسین پڑھا ہے, وہ سارا سورہ یاسین کو اللہ حسین اور خوبصورت صورت بنا کے نورانی تمہاری لہد میں بھیج دے, تمہاری لہد روشن ہو جائے گی, وہ وحشت ختم ہو جائے گی. تو اس وقت مردہ پوچھے گا کہ بھائی یہ تم ہو کون جو اتنا میرے اوپر کرم کرو؟ تو وہ لوگ بولیں گے کہ تو زندگی میں سورہ یاسین پڑھتا تھا نا, اللہ نے آج تیرے لیے ہم کو بھیجا ہے, اب وہ قیامت تک اس کے ساتھ رہے گا. میں ان کی اولاد کو بولا کہ باپ کے لیے فار یور ڈیڈ سورہ یاسین ضرور پڑھو, اور پڑھ کے یہ مت بولو کہ میرے باپ کو صرف فائدہ پہنچے, نہیں, بولو اللہ پوری دنیا میں جہاں میرا مولا حسین کا چاہنے والا ہے اس کو اس یاسین کا ثواب پہنچے. اگر کسی پہ فشار ہو رہا تو اس کو ختم کر دے, اور میرے باپ کو اس کا فائدہ. اندازہ نہیں ہے, رحمت ایسا پہنچتی ہے باپ کی لہد. اب صرف مرنے کے بعد میرا مولا علی علیہ السلام کہتے ہیں کہ انسان مجبور ہو جاتا, اب وہ ڈیپینڈنٹ ہو جاتا دنیا والوں کا. کتنا بڑا جملہ. اب اگر آپ سوچیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ تمہارا باپ تمہارا, میں سوچ سکتا میرا باپ میرا ڈیپینڈنٹ ہے. اللہ اولاد کا ڈیپینڈنٹ باپ ہو جاتا کہ جو بچہ بھیجے گا وہ ملے. مجبور ملینز آف ڈالر بینک اکاؤنٹ میں, لیکن سب بند ہے گیا. اب نیچے کا اکاؤنٹ کھولنا ہے, نیچے کے اکاؤنٹ کے لیے وہ ڈیپینڈنٹ ہے اپنی اولاد کا, کہ جو اولاد بھیجے گی وہ لے گا, سلوات کا تحفہ بھیجے گی تو لے گا, مجلس کرے گی تو لے گا, یتیم کو کھلائے گی تو لے گا, کسی بیمار کے لیے دعا پیسے دے گا وہ تو لے گا. تو بہترین رمضان میں عمل, اور رمضان میں جو آپ عمل کر رہے اس کا اجر زیادہ ہے, زیادہ اجر ملے گا.